بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کل بہت سے لوگوں کو کمزور حافظے کی وجہ سے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا کمزور ہے، جو یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے یا اسے یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج میں آپ کو قوت حافظے کو روشن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے 3 آسان وظائف بتاتا ہوں۔ آپ ان پر عمل کریں، اس کی اجازت ہر مسلمان بھائی اور بہن کو ہے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو وہ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھے گا اور نماز والا درود شریف درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب 3 دفعہ ہو جائے کاؤنٹنگ کرتے جائیں، جب ہو جائے تو ہاتھ ہٹا دیں۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا بچہ کمزور ہے یا آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس کے سر پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پھونکنا چاہیں سر پر تب بھی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا وظیفہ سماعت فرمائیے، مشہور قرآنی دعا ہے، علم میں اضافے کی دعا ہے، اور رب زدنی علما، یہ 11 بار پڑھنی ہے۔ اول آخر اس کے 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر پر پھیر لیں، اور اگر کسی کو دم کر رہے ہیں اپنے بچے کو یا بچی کو تو آپ جو ہے یہ رب زدنی علما پڑھ کر اس کے سر پر ڈائریکٹ پھونک دیں، یعنی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں، بس 11 مرتبہ اگر کسی دوسرے کو کر رہے ہیں تو رب زدنی علما پڑھیں اور پھر اس کے سر پر زور سے پھونک دیں۔ تیسرا وظیفہ بالکل آسان ہے، 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اول آخر 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر پانی پر یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز پر ہلکی سی پھونک مار کے وہ آپ چیز اگر پینے کی ہے تو پی لیں، کھانے کی ہے تو کھا لیں۔ اسی طریقے سے آپ بچوں کو بھی یہ بسم اللہ پڑھ کر دم کر کے دے سکتے ہیں۔ یہ تمام وظائف باوضو کریں تو اثر زیادہ ہوگا۔ نور نالا نور ہے، سونے پر سہاگا ہے، اور کوشش کیا کریں تمام مسلمان بھائی اور بہنیں کہ وظائف باوضو پڑھیں۔ لیکن ہماری بہنیں مخصوص ایام میں بالکل ذکر و اذکار نہیں کرتی، سمجھتی ہیں کہ ان ایام میں بس بالکل منہ پر تالا لگا ہوا ہو، کوئی اللہ کا نام نہیں لینا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ منہ پاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، آپ ذکر و اذکار، درود شریف، کلمہ طیبہ، تسبیح وغیرہ اور یہ وظائف کر سکتی ہیں۔ بس اس حالت میں قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، باقی آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اور کسی حدیث پاک میں کہیں بھی قرآن پاک میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظے روشن فرمائے، اور جو لوگ ضعف حافظہ کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی یہ بیماری، نسیان، بھولنے کی بیماری دور فرمائے۔ یہ وظائف جس کو بھولنے کی عادت ہے، مرد و خواتین، چھوٹے بڑے بوڑھے، سب کے لیے مفید ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔